ہم آئے ہیں ازبکستان کے مشہور شہر فرغانہ، ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی جائے پیدائش۔ میرا کہا درخانہ تم لوگ پیاز کے لیے رو رہے تھے، سارے راستہ تم کہہ رہے تھے پیاز نہیں ہے پیاز نہیں ہے، میں نے کہا پیاز کی ایک بوری لے لوں کہ راستے میں کام آئے۔ ازبکستان کے شہر فرغانہ میں ہوٹل چنار کا کمرہ نمبر 309۔ ازبکستان میں ہماری پہلی رات۔ 3 بیڈ روم کا کمرہ ہمیں 37 برطانوی پاؤنڈ میں ملا ہے۔ بریک فاسٹ انکلوڈڈ تھا اور یہ ساتھ میں اٹیچ باتھ۔ فرغانہ ایکسپلور کریں گے، پھر کوکن جائیں گے۔ کوکن میں 2-3 گھنٹے گزار کے ہماری اگلی منزل ہوگی تاشقند۔ اور یہ کمرہ دیکھ لے، بہت ہی مناسب داموں ہمیں ملا ہے، تو آئیے چلتے ہیں فرغانہ ایکسپلور کرتے ہیں۔ فرغانہ کا چنار ہوٹل، بہت ہی شاندار سٹے تھی ہماری فرغانہ میں، اور اب بھی ہمارا نکلنے کا ارادہ ہے فرغانہ سٹی ایکسپلور کرنے کا۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ہم کوکن جائیں گے اور پھر تاشقند جائیں گے۔ یہ ہے باب فرغانہ، ازبکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بہت زبردست گیٹ بنائے ہوئے ہیں باب خیبر کی طرف، باب فرغانہ مسلم ڈریس کے انہوں نے۔ ہم آئے ہیں ازبکستان کے مشہور شہر فرغانہ، ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی جائے پیدائش، اور یہ ہے فرغانہ دروازو یعنی باب فرغانہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اور فرغانہ کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ فرغانہ ویلی میں واقع فرغانہ شہر ازبکستان کا زرخیز ترین علاقہ ہے۔ 1876 عیسوی میں روسیوں کا بسایا گیا ایک جدید شہر ہے۔ ماضی میں اس کے کئی نام رکھے اور بدلے گئے، لیکن بالآخر 1924 میں اس کا نام سرکاری طور پر فرغانہ پڑ گیا۔ اس کی آبادی 3,20,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ پوری فرغانہ ویلی 22,000 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے اور ازبکستان کے ساتھ ساتھ تاجکستان اور کرغیزستان کے کئی حصوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے شمال میں تیان شان اور جنوب میں پامیر کے مشہور پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ ازبکستان کی طرف اس کے مشہور شہروں میں فرغانہ کے علاوہ اندیجان، کوکن، نمنگان، مرگیلان اور رشتون وغیرہ شامل ہیں۔ 2000 سال سے زیادہ پرانی وادی فرغانہ بہترین زرعی پیداوار اور عمدہ گھوڑوں کی افزائش نسل کے لیے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے، اور مشہور مغل فرمانروا ظہیر الدین بابر کی جائے پیدائش ہے۔ مرکزی دہقان بازار فرغانہ کے دل کی دھڑکن ہے۔ تازہ سبزیوں، فروٹ، خشک میوہ جات اور مسالہ جات کا گڑھ ہے۔ پورا ازبکستان روٹی اور نان کے لیے مشہور ہے، لیکن فرغانہ کے دہقان مارکیٹ میں خشک میووں اور سیڈز کے ساتھ بنی عجیب و غریب روٹیاں بکتی ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ روٹی 10 دن تک خراب نہیں ہوتی۔ اشیاء خوردونوش کے علاوہ یہاں پر ریشمی اور مقامی کپڑے کی تجارت بھی ہوتی ہے۔ ازبکستان باقی سینٹرل ایشیا کی طرح ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، لیکن سمندری حیات کا بنا اچار بھی فرغانہ کی ایک یونیک پروڈکٹ ہے۔ دوستو، روٹیاں آپ نے بہت دیکھی ہوں گی پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، لیکن ازبکستان کی روٹی آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ دیکھیں یہ ورک آف آرٹ ہے۔ یہ ایک روٹی ہے نا تو 10 بندے بھی مل کے کھا سکتے ہیں۔ یہ دوسری روٹی دیکھیں، یہ ادھر آئیں، یہ تیسری روٹی دیکھیں، اس میں انہوں نے اکوڑ بھی ڈالا ہوا ہے، اخروٹ جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ یہ ایک روٹی ہے نا، یہ ورک آف آرٹ ہے۔
मास्टर पीसेस बनाए हुए हैं, देखो इन्होंने, और बहुत ज़बरदस्त। ऐसी रोटियां मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। हालांकि मैं उज़्बेकिस्तान पहले आ चुका हूँ, लेकिन यह है मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की जय पैदाइश फरगाना। उमर शेख मिर्ज़ा की हुकूमत थी यहाँ पे, बाबर उसका बेटा था। और ये रोटियां देख ले, अनबिलीवेबल। दिखा दो इनको। सिकंदर खान अच्छी शेर के जरा का दरखाना, तुम लोग प्याज के लिए रो रहे थे सारे रास्ता, तुम कह रहे थे प्याज नहीं है, प्याज नहीं है। मैंने कहा प्याज की एक बोरी ले लूँ कि रास्ते में काम आए, और क्या चाहिए। फ्री में मिल गया, वो औरत ने फ्री दे दिया। वो कहती है ऐसे ले जाओ। 331 किलोमीटर आपको प्लान चलेगा 85 किलोमीटर। हम तो मंगलवार फरगाना से कोकंद जाते हुए हमारा गुजर मुकामी देहात से हो रहा है। यहाँ पर हमने एक अजीब बात नोट की है। आप देख सकते हैं कि सड़क के दोरोया हर घर के सामने लोहे के फ्रेम लगे हुए हैं, जिन पर अंगूर की बेलों को चढ़ाया गया है। ये बेलें अंगूर के खोशों से लदी हुई हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि वादी के तकरीबन हर घर के सामने और पीछे सहन में अंगूर के साथ साथ अनार, चेरी, खुरमानी, अखरोट और शहतूत वगैरह की काश्त होती है, जो न सिर्फ गर्मी की तेज धूप से साया फराहम करती है, बल्कि ताज़ा हवा की मुसलसल फराहमी का सबब भी बनती है। ये पैदावार घरों के सामने बने छोटे छोटे स्टॉलों पर राह चलते मुसाफिरों को फरोख्त होती है, या फिर छोटे रशियन ताजिर, जिनको मुकामी ज़ुबान में रासी चिलार कहा जाता है, इनको खरीद कर रशिया वगैरह एक्सपोर्ट करते रहते हैं। يا أستاذ أبو سلامتنا حلو. أنا سلامتنا انت كوشا صحيح الشاطئ سنتر ده صحيح باكستان كان ده من قرآن هذا ده من سيبوبا سيبوبا ده ماركت كوشا هو سودا हमारा पैदा दादा के लोगों को कोकन के लोगों को हर शेप की सब्जी फ्रूट पाकिस्तान में जरीमन में घर से लिया डबुकेरी पाकिस्तान के डबुकेरी हो दगा मोटरसाइकिल اه تحكاري باسنجر ولا ها شغال पब्लिक Carry the bill. ट्रांसपोर्ट तो सही दाखल को साथ ली दियो पैसेंजर आ रहे पर स्टैंड में नहीं زړه چې ټرالي سره روان یو لسکشن سلامت باشی वादी फरगाना का एक और अहम और तारीखी शहर कोकंद है। अंग्रेजी में इसको कोकंद, अरबी में कोकंद, उर्दू में कोकंद और उज़्बक में कुकुन के नाम से पुकारा जाता है। फरगाना वैली के जुनूब मगरबी कोने पर वाक़ ये शहर रियासत कोकंद के क़वानीन का पायातख्त था। इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन और फ़न तामीर का शाहकार कोकंद शाहराह रेशम का एक अहम तरीन पड़ाव था। उज़्बकों के मिंग कबीले यानी सिलसिले शाहरुख बे के क़वानीन के ज़ेर इंतज़ाम कोकंद 300 मसाजिद और दर्जनों मदरसों का घर था। इसकी मौजूदा आबादी 3.25 लाख के लगभग है। कोकंद को आर्टिस्टों का शहर भी कहा जाता है। उज़्बेकिस्तान में फुटबॉल की इब्तिदा यहीं से हुई थी। ये मौजूदा दारुल हुकूमत ताशकंद से 240 किलोमीटर की दूरी पर है। مصرف مې پوکو انګور مو څو زره واغسنه در 16000 انګور ظالمانو په پیسو نه بس یې لګټم او تاسو یې لګوي پورا 16000 روپے میں ورور کړی دی दोस्तों, हम हैं उज़्बेकिस्तान की फरगाना वैली के मशहूर तारीखी शहर कोकंद में, और ये जो आप पैलेस देख रहे हैं ये खुदायार खान का पैलेस था। यहाँ का खान हुआ करता था। ये इस इलाके में 7वां बड़ा महल था। इस इलाके में पूरे 7 महल बने थे और हर बाद में बनने वाला महल पहले वाले से बड़ा था। एक अमरीकी डिप्लोमेट के मुताबिक ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा और शानदार महल है। मीर उबैदुल्ला इसके मेन आर्किटेक्ट थे। उसके नीचे तकरीबन 80 आर्किटेक्टों ने काम किया था और 16,000 मजदूरों ने इस महल की तामीर में हिस्सा लिया था। ये बहुत ही शानदार और खूबसूरत इमारत है। एंट्री फीस 50,000 है। उज़्बेकिस्तान की करेंसी थोड़ी लो है, तो ये बरतानवी पौंड में तकरीबन 3.5 बनते हैं और अमेरिकन डॉलर में 5 बनते हैं। इसके बाद जब ज़ार का हमला हुआ, ज़ार रूस का, तो उन्होंने खान को यहाँ से बेदखल करके उसकी खानी को फ़ज़ा में तहलील कर दिया। शुरू में खान इनके अंडर रहा, लेकिन बाद में इन्होंने खान को जलावतन कर दिया और इसके साथ ही कोकंद की खानेट का खात्मा हो गया और खान हवा में उड़ गया।
خدایار خان کا محل، جس کو کوکن اردہ بھی کہا جاتا ہے، 1871 عیسوی میں بنا تھا۔ کثیر سرمایے سے 80 کنال پر بنے اس پرتعیش محل میں 119 کمرے اور 7 صحن تھے۔ خدایار خان کوکن خانیٹ کے 167 سالہ دور حکومت کا آخری خان تھا۔ سلسلے شاہ رخ بے کا یہ آخری فرمانروا 1845 عیسوی میں 12 سال کی عمر میں تخنشین ہوا۔ 1863 عیسوی میں اس محل کی تعمیر کا حکم دیا، جو 9 سال کے عرصے میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ تکمیل کے 3 سال بعد زاری روس کے حملوں میں اس کا 90% حصہ تباہ ہو گیا۔ 1875 عیسوی میں 30 سال کی حکمرانی کے بعد خان روسیوں کے حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے تاشکند بھاگ گیا۔ خان کے بعد اس کا بیٹا نصر الدین خان 6 مہینے تک روسیوں کے زیر سایہ تخنشین رہا، لیکن 1876 عیسوی میں روسی جرنیلوں سے ناچاکی کی بنا پر اسے بھی ہٹا کر خانیٹ کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ روسی خان کے سونے اور ہیرے جواہرات سے بنے تخت کو سینٹ پیٹرز برگ کے میوزیم لے گئے۔ محل کی باقیات میں 19 کمرے اور 2 صحن محفوظ ہیں۔ سیاحوں کے استفادے کے لیے کوکن کے ریجنل اسٹڈیز میوزیم میں خانیٹ کی کافی معلومات محفوظ ہیں، جس میں خان کے تخت کا نقل بھی بنایا گیا ہے۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إن إلى ربنا لمنقلبون. تنور علی پایو تنور دی وګوره او چې یې په خیر پایو تنور دی خرڅي در باندې تنور دا خرڅي چې کنه ډېر مزیدار دی نه الله کېپسی نه وایزا څو کوی دا دلې ولې شي دی بالو کم فرغانہ ویلی سے تاشکند جانے کے لیے کمچیک پاس کی چوٹی پر بنے کمچیک ٹنل سے جانا پڑتا ہے۔ اس سڑک کو A373 انٹرنیشنل ہائی وے بھی کہا جاتا ہے۔ کمچیک پاس کی اونچائی 7441 فٹ ہے۔ یہاں سوویت یونین کے زمانے کی ایک پرانی سڑک تھی اور تاشکند جانے کے لیے تقریباً 10 گھنٹے کا سفر تھا۔ سنو فال، لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودوں کے گرنے کے سبب یہ راستہ صرف گرمیوں میں کارآمد ہوتا تھا۔ سردیوں میں فرغانہ سے تاشکند جانے کے لیے 2 دفعہ بارڈر کراس کر کے تاجکستان سے جانا پڑتا تھا، جس پر وقت کے ساتھ ساتھ ٹرانزٹ کے بھی کافی اخراجات اٹھتے تھے۔ اگر آپ وادی فرغانہ کی لوکیشن نقشے پر دیکھ لیں تو یہ تاجکستان اور کرغزستان کے درمیان گرا ازبکستان کا ایک الگ تھلگ حصہ نظر آتا ہے۔ سوویت یونین سے آزادی کے بعد حکومت ازبکستان نے کثیر لاگت سے اس کی توسیع کا کام کیا ہے، جس سے 10 گھنٹے کی مسافت گھٹ کر تقریباً 3.5 گھنٹے رہ گئی ہے۔ یہ 26-27 میٹر چوڑی ہائی وے ہے، جس پر آپ اپنی مرضی سے گاڑی کو دبا سکتے ہیں، یعنی یو کین پٹ یور فٹ ڈاؤن۔ جون 2016 میں ہائی وے کے متوازی ایک ریل ٹنل کا افتتاح بھی ہوا ہے، جو 19.2 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ سینٹرل ایشیا کی طویل ترین سرنگ ہے، جو تاجکستان کو بائی پاس کر کے $25 ملین سالانہ ٹرانزٹ کے مد میں اٹھنے والے خرچے کو بچاتی ہے۔ تاجک ویزا نه کړه په تور افغانستان ورته تاجک په ویزوال نه راکړي خو ادم نه شوال زما ده کنه بارډر یا زما خبره صحیح و 15 ورځې ټیم کې ما یو ځل په انټرنیټ کې ویلی و 15 ډیز په لګي مخکې ورته کې نه شم خاو پورې راشي ماته یو دا ملایي کو درای په امیر ایوینیو تاشکند حاصل ده او ټل دی بریکفاسټ سره دی پارکینګ سره دی او 1 روم 300 شو ده 71 باندې دښمن هایکمان 1 ڈبل بیڈ 1 سنگل بیڈ دی ویډیو کار تکلیف مالا راکړی رحمان نشو ویلکم ټو تاشکند ویلکم ټو تاشکند ویلکم ټو تاشکند دا په وخت کې څو کنه او دا څه کار کوي دا په ډېر لار دا کار 800 میټر 600 میټر
following the bed. The line for bed Farghana. ابھی 10 منٹ پہلے تاشکند پہنچے ہیں اور یہ تاشکند میں ہمارا اپارٹمنٹ 3 راتیں ہمارا یہیں پہ قیام ہوگا. اور یہ میں آپ کو اپارٹمنٹ دکھا دیتا ہوں. یہ ہمیں $155 کا ملا ہے 3 راتوں کے لیے. روم نمبر 1, روم نمبر 2, اور یہ ہے روم نمبر 3 اور اس کے ساتھ سٹنگ ایریا بھی ہے. سوری یہ کچن ہے, کچن. تو یہ ہو گیا ہمارا کچن, فریج, مائکرو ویو اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یہ ہے باتھ. $155 کا 3 راتوں کے لیے.